اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ اب یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے، کچھ ایسی عورتوں کا ذکر ہے جن سے شادی کرنا منع ہے۔ تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ کیوں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو کچھ 15 عورتیں ہیں جو کیٹیگریز میں آپ کو شادی منع کی گئی ہے۔ اب اس کی مثال یوں لیجئے کہ بھئی ہمارے پر 5 نمازیں فرض ہیں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی 5 کیوں، 7 کیوں نہیں، 30 روزے کیوں، 60 کیوں نہیں، یا 25 کیوں نہیں، 2.5% زکوٰۃ کیوں، 25% کیوں نہیں۔ یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں، چاہے آپ کی بات سمجھ میں آئی یا نہ ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، آج سائنٹیفکلی معلوم ہوا ہے کہ بھئی اس میں جراثیم ہوتے ہیں دونوں چیزوں میں، اس لیے شاید منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں شادی کے لیے، اب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ اگر ان سے شادی ہو خدا نخواستہ تو کیا جینیٹک کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ ہمارا علم بہت کم ہے، تو لہذا شریعت کے جو احکامات ہیں، دیکھیے سائنس اور قرآن جب بات آتی ہے تو سائنٹیفک نالج بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، پہلے بھی کرے آج بھی کر رہے ہیں، جیسا جیسا نالج بڑھتے چلے جائے گی کمپیئر کریں گے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ تا قیامت رہے گی۔ یہ ایمان اور یقین ہونا ہے کہ ہم اس میں سوال نہیں کریں گے کہ بھئی طواف کے 7 چکر کیوں، میں ایتھلیٹ رہا ہوں، میں 70 چکر مار سکتا ہوں، 7 چکر آپ کو بتا دیے گئے پہ 7 چکر کریں۔ تو یہاں اس طریقے سے 15 کیٹیگریز ہیں عورتوں کے جن سے اللہ تعالیٰ نے شادی منع کی ہے، یہ حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی ان عورتوں سے جن سے تمہارے والد یعنی باپ نے شادی کی ہے ان سے شادی مت کرو۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ سوتیلی ماں وراثت میں آ جاتی تھی، جیسا یہاں بات آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عورتوں کو وراثت میں مت لو۔ سوتیلی ماؤں کو بیٹے اپنے بیوی بنا لیتے تھے، اتنا گندا رواج چلا رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن عورتوں سے تمہاری والدہ کے علاوہ بھی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے تم کو شادی جائز نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، یہ بے شک جو ہے بہت ہی بے حیائی اور نفرت کی بات تھی، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا طریقہ تھا۔ تو اسلام آ کے اس طریقے کو مٹا دیا۔ آپ سوچ کے دیکھیے، ایک لمحہ سوچ کے دیکھیے کہ وہ عورت سے جس سے والد صاحب جو ہے بیوی کی طرح استعمال کیے ہیں، بیٹے صاحب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ اتنی گندی چیز اسلام سے پہلے تھی، عورتوں کی وراثت نہیں تھی، عورتوں کو وراثت میں لے لیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اسلام آ کے یہ تمام چیزوں کو جو ہے ٹھیک کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب تم پہ حرام کی گئی ہے، اب میں اس کے معنی پڑھتے چلا جاتا ہوں، تم پہ حرام کی گئی ہیں امہاتکم تمہاری مائیں، وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، وہ اماتکم تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی یعنی بھتیجیاں بھائیوں کے بیٹیاں،
वबनातु अख्वातुकुम, और भांजियां बहनों की बेटियां, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और ऐसी माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, व अख्वातुकुम मिनर रज़ाह, और जो दूध बहनें हैं, यानी वो औरत जो आपको दूध पिलाई है उसकी अगर बेटी है तो उससे भी शादी नहीं हो सकती है। वो उम्महातु निसाउकुम, और जो सासें हैं बीवियों की माओं से शादी नहीं हो सकती। वो रबाबुकुम कुमुल लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकुनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, और तुम्हारी बीवियों की ऐसी बेटियां जिनसे तुम्हारा सेक्स का ताल्लुक कायम हो गया है। भाई कोई पहले किसी से शादी हो चुकी थी औरत की, उसको बेटियां थी, और उसके बाद में वो औरत से आपकी शादी हुई, उसकी अगर बेटियां हैं तो वो सौतेली बेटियां भी आप पे हराम हैं अगर वो औरत से सेक्स का ताल्लुक कायम हो गया है। अगर सेक्स का ताल्लुक कायम नहीं हुआ, हो सकता है शादी हुई वो खत्म हो गई और उसकी बेटियां हैं, तो सेक्स का ताल्लुक तो वो बेटियां भी जो है हलाल है। वह हलालु अबनाएकुम लजीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे सल्ब से तुम्हारी जो औलाद है उनकी बीवियां तुम पर हराम है। भवे बहू जिसको बोलते हैं वो भी हराम है। वह अन तजमऊ बैनल उख्तैन, और ये कि तुम दो बहनों के साथ एक वक्त शादी करो, ये भी जायज नहीं है। कई लोगों को ये बातें नहीं मालूम है कि दो बहनों को एक साथ शादी नहीं, हाँ एक का इंतकाल हो और उसके बाद में करे वो बात अलग है, लेकिन एक साथ दो बहनों को रखना हराम। इल्ला मा खत सलफ, सिवाय इसके कि जो पहले गुजर चुका है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देंगे। इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों की सजा से बचाने वाला है और रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है। ये 5वां पारा यहां से शुरू हो रहा है और वही हुर्मत की बात आ रही है। वल मुहसिनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। अब यहां से समझने की जरूरत है, मुहसिनात किसको बोलते हैं? जो शादीशुदा औरत है, जो किसी की हिफाजत में है। तो दूसरी शादीशुदा औरतें भी तुम पे जायज नहीं है, सिवाय मा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे कब्जे में आ गई है। तो यहां उलमा का इत्तेफाक है कि फतेह मक्का के बाद और उससे पहले भी जो है काफिर औरतें जो है मदीने मुनव्वरा आ जाती थी और आने के बाद वो कहती थी कि भाई हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सूरह मुम्तहना में भी इसकी बात आई है, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो जैसे एक औरत इस्लाम कबूल करती है, उसका काफिर से निकाह मनसूख हो जाता, कैंसिल हो जाता। अब उसके बाद में ये आपके कब्जे में आ गई, बांदियों के तौर पर जंग में आ गई, जंग में बाज औरतें आ गई, कैदी बन के आ गई। उसके बाद में वो देखे भाई बड़ा अच्छा तरीका है, वो इस्लाम कबूल कर लिए। जैसे ये इस्लाम कबूल करे, उनका जो है अपने पिछले शौहर से जो काफिर था उससे निकाह मनसूख हो जाता, कैंसिल हो जाता। अब एहतियातन जैसा समझ में आता कि भाई उसकी भी इद्दत हो, जब वो निकाह में आ जाए उसकी भी इद्दत के पीरियड खत्म होने के बाद आप उनसे जो है शादी कर सकते हैं, ये इजाजत है। और यानी शादीशुदा औरतों में अब ये हालांकि किसी काफिर से शादी हो चुकी है, शादीशुदा औरत है, लेकिन क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुकी है और उसका जो है निकाह टूट चुका है, ऐसी शादीशुदा औरतों से भी जो इस्लाम कबूल कर लेती हैं उनसे जो है निकाह जायज है। ये 15 कैटेगरीज हैं जिनसे जो है निकाह हराम किया गया है। और उसके अलावा किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये कानून बनाया है, ये प्रिस्क्राइब किया है। वह उहिल्ला लकुम मा वराए ज़ालिकुम, और इसके अलावा जितनी औरतें हैं तुम पे हलाल है। देखिए एक तरीका होता है, आप हराम बता दें, इसके अलावा जितना है हलाल है। अब हलाल की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, हलाल की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो तरीका बेहतरीन इंटेलेक्चुअल तरीका है, जो नहीं करना है वो बता दे, बाकी औरतों से जो है तुम शादी कर सकते हो। शादी के 3 तरीके बताए गए, 3 शरायत बताए गए। अन तब्तगू बि अम्वालिकुम, कि ये जो दूसरी औरतों से तुम जो शादी करोगे, इनको तुम अपने माल से हासिल करने की कोशिश करो। तुम जिस वक्त ये समझो कि मेरी आमदनी इतनी है कि मैं शादी कर सकता हूं, बीवी बच्चों को पाल सकता हूं, उस वक्त शादी करो। जोड़े घोड़ों पे शादी नहीं होती। ये आजकल जो तरीका चला है, मर्द जो है, आप इसके आगे भी देखेंगे कि मर्द जब समझता है कि मैं कमाने के काबिल हूं, तो पहला कंडीशन है कि तुम अपने माल से जो है औरत से शादी करो, माल के जरिए। मुहसिनीन, ये देखिए हुस्न है, सीन नून भी है, स्वात नून भी
ہے سوئن نون جو ہے خوبصورتی کو بولتے ہیں، ہے سوات نون جو ہے خلوں کو بھی بولتے ہیں. یعنی محسنین کا مطلب یہ ہے اپنے نسل کی حفاظت کرنے والے بن کر. یعنی دوسرا اس کے بعد میں غیر مسافہین، شہوت کے لیے نہیں، ایک شہوت کے خاطر جو ہے شادی کر لے رہے ہیں، یہ پسند نہیں آئی چھوڑے دوسری لائے، شہوت کی خاطر جو ہے اپنے سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، شادی کے طریقے ہیں. پہلے تو مرد اس قابل ہو کہ بیوی بچوں کو پال سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نسل کی کنٹینیویشن کے واسطے جو ہے شادی کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ شہوت کے واسطے شادی نہ کرے. اب یہاں ایک بات سائنٹیفک سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اگر کھانا نہیں کھائے تو ہم مر جائیں گے. تو سروائیول آف دی سیلف، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. ہم شادی کرتے یا جو ہے جانور ہیں، چڑیاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، جو بھی ہیں، سیکسول انٹرکورس ہوتا ان میں کائے کے لیے؟ ان کی کمیونٹی برقرار رہنا. یہ نیچرل لا ہے، کمیونٹی برقرار رہنے کے لیے سیکسول انٹرکورس ہے. اور مزے کے لیے تو وہاں ہے جنت میں. ذرا بات سمجھنا ہے، عورت اور مرد کے مزے کے لیے جنت میں ہے وہ، یہاں جو ہے نسل برقرار رکھنے کے لیے ہے. تو تم جب شادی کرو تو تمہارا یہ ایم ہو کہ بھئی میں اپنے مال سے شادی کروں اور میں اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے شادی کروں اور پھر شہوت رانی کے لیے شادی نہ کروں. یہ تین کنڈیشنز ہمارے سامنے ہوں. تو کھاتے ہیں ہم سروائیول آف دی سیلف کے لیے اور شادی کرتے ہیں ہم سروائیول آف دی کمیونٹی کے لیے. ہمارا ایم یہ ہونا کہ بھئی اگر ہم شادی کریں گے تو ہماری کمیونٹی برقرار رہے گی، ورنہ کمیونٹی ختم ہو جائے گی. اب جیسا سچویشن ایک آ رہا، عورتوں کی کمی ہوتے چلے جا رہی. اب یہاں کا جو سچویشن ہے عورتوں کی کمی ہو رہی. اب ایک سٹیج یہ آئے گا کہ پاپولیشن کی کمی ہوتے چلے جائے گی. تو ایک نیچرل جو بیلنس ہے وہ بیلنس کو ہم آرٹیفیشلی ڈسٹرب کر دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں نسل قائم رہنا. اب یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو پالتا ہے. قرآن میں بات آ گئی، تم کو بھی وہی رزق دیتا ہے، تمہارے بچوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے. تو یہ بات اگر ذہن میں ہو تو پھر یہ شادی کا دیکھیں، اب شادی کا مقصد یہ جب ہو جائے گا تو پھر زندگی کے طریقے ہی بدل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور تم جو عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، وہ کھانا پکاتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، سیکسول سیٹسفیکشن آپ اس سے حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اجرت، ان کی کمائی مہر کی شکل میں جو ہے تم مخرج جو کر چکے ہو وہ ان کو مہر ادا کر دو. مہر ادا کر دینا ہے، مہر فرض ہے، مہر ادا کرنا فرض ہے. اور یہی بات کو یہاں یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صدقاتہن، یہاں بات آئی ہے وآتوا النساء صدقاتہن. یہ بھی مہر کے، یعنی ایک جگہ اس کو صدقہ کہا گیا ہے، چیریٹی کہا گیا ہے، ایک جگہ اس کو اجرت کہی گئی ہے. بھئی عورتیں خدمت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، آپ کے کپڑوں کو استری کر کے رکھتی ہیں، آپ کے بچوں کو پالتی ہیں، تمام تربیت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ان کا مہر جو فرض کر دی، مہر ادا کرنا فرض ہے، اور جو مقرر مہر ہے وہ ادا کر دیا جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ فَرِيضَةٍ. اور اگر مہر فرض کر دیے مقرر کرنے کے بعد اگر تم آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی زیادتی کر لو، کس طریقے سے دو؟ اب بھئی کوئی صاحب بولے کہ بھئی مہر کے بجائے میں یہ گھر آپ کے نام پہ لکھ دیتا ہوں، تو یہ آپس کی رضامندی سے اگر کوئی ایسا سیٹل کر لو تو تم کو جائز ہے، مگر مہر ادا کرنا ہے. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ دیکھیے ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا. اب آپ 1,25,000 کا مہر مانیں، آپ کے پاس جو ہے 25,000 بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے اتنی دینے کی. اچھا بیوی بچے اور بچی والے بھی چاہ رہے ہیں کہ مہر زیادہ ہو، کیوں زیادہ ہو؟ انہیں چھوڑنا نہیں. یہ بات غلط ہے نا، خلاف شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات سے جو مہر باندھی، ان کے لڑکیوں کی جو مہر باندھا گیا، اگر حساب ڈالے تو آج کے کچھ میں پچھلی دفعہ کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ 13,000 روپیز ہوتا ہے. 13,000 روپیز کا مہر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے غیر مسنون ہے. یہ ان کو اب ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ مہر اتنا باندھو کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکے، گنجائش ہی نہیں، انہوں نے دینا نہیں، چھوڑنا نہیں. تو یہ ہمارے پاس تو اوپن کانٹریکٹ ہے.
یہ بات آئے گی، آگے آ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات آئی تو چھوڑنے کی بھی جو ہے سچویشن کھلا ہوا ہے. تو آپس کی رضامندی سے تم اس میں کمی زیادتی کرو اور کس طریقے سے پیمنٹ کرنا ہے یہ کرو تو تم کو اجازت ہے. ان اللہ کانا علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، دلوں کی نیت معلوم ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، یہ کیوں رکھا ہے اس کو معلوم ہے. ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے حکیم ہے، وزڈم ہے، وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ایسے احکامات دیے ہیں.